اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک کل کوثر، اے معبود ہم نے آپ کو خیرات کوثر عنایت کی۔ کوثر میں کائنات کی ہر ایک چیز ہے جو اللہ کے محبوب کو اللہ رب العزت نے عنایت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے جو غلام تھے نا، ان کی عظمت و شان یہ تھی کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر اپنی ہر چیز کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی عصمت و عظمت کو، ہر چیز کو آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سید عثمان ذو النورین آپ کے وہ غلام ہیں، عثمان غنی۔ اللہ نے جتنا مال ان کو دیا تھا، کائنات میں شاید کسی کو اتنا مال عنایت فرمایا ہو۔ بڑی عظمت تھی، بڑا شان تھا، بڑی ان کی عزت و وقار تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں وہ حاضر ہوتے ہیں، عثمان ذو النورین عرض کرتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی دعوت کروں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کتنے آدمی آ جائیں؟ تو عثمان نے عرض کر یا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مرضی آدمی لے کر آئیں۔ اب دعوت تیار ہوئی، بڑے کھانے تیار ہوئے۔ عثمان ذو النورین جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے چلنے لگے نا، تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قدموں کو گننا شروع کرتے ہیں۔ اپنے گھر تک پہنچنے تک جتنے بھی قدم آپ نے اٹھائے تھے وہ سارے کے سارے گن دیے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، بے شمار لوگ آئے۔ جب بے شمار لوگ آئے، انہوں نے آ کر کھانا کھایا، بہترین کھانے تھے۔ جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اے میرے جانثار، اے میرے عثمان، تو میرے پیچھے پیچھے کس لیے چلتا آ رہا تھا؟ عرض کہ حضور میں آپ کے قدموں کو گن رہا تھا کہ میرے گھر تک آپ کے قدم اٹھنے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو آپ نے پھر فرمایا، پوچھا کہ گنے پھر کتنے قدم بنتے ہیں؟ عرض کہ حضور وہ 1000 قدم بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ وہ کس لیے گنے تھے؟ عرض کہ حضور وہ اس لیے گنے تھے میں نے آپ کے ہر ایک قدم کے اوپر اپنے ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ یعنی 1000 قدم بنتے تھے آقا، آپ قدم جو میرے گھر سے اٹھے ہیں، میرے گھر پر آنے کے لیے اٹھے ہیں، آقا میں نے ان کی عظمت کے اوپر اپنے 1000 غلاموں کو قربان کر دیا ہے۔ ہر ایک قدم پہ میں نے اپنا ایک غلام آزاد کیا ہے۔ مولا کائنات اس دعوت میں شریک سے گھر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ خاتون جنت نے پوچھا اے شیر خدا، میرے سر کے تاج کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے اے فاطمہ، اے لخت جگر مصطفیٰ، آج اگر ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی اپنے آقا کی دعوت کرتے، اپنے آقا کی ہم بھی دعوت کرتے۔ اگر ہمارے پاس دولت ہوتی ہم بھی دعوت کرتے، ہم بھی کھانے تیار کرتے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے سر کے تاج، جاؤ میرے ابو کہو کہ آپ کے ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا، شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ وہ تو ذو النورین، ان کے پاس تو بڑی دولت تھی، انہوں نے کھانے بڑے بہتر تیار کیے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ علی تم جاؤ، جس نبی کو انہیں دعوت کی نا کھانے کھلائے، میں اس نبی کی لخت جگر ہوں، اللہ عزت ضرور رکھے گا، بہترین کھانے ہم ان کو کھلائیں گے۔ چنانچہ علی شیر خدا پہنچے، جا کرنا آپ کو گزار کی یا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، بیٹی آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہیں۔ حضور کو علم تھا، فرمایا اے علی کتنے آدمی آ جائیں؟ تو جو خاتون جنت نے کہا تھا نا کہ ان کا کہنا کہ جتنے مرضی آدمی لے آئیں، تو علی شیر خدا نے کہا کہ آقا جتنے مرضی آدمی لے کر آ جائیں ہمیں منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب وقت مقرر آیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے نا تو علی شیر خدا پیچھے ہو گئے، انہوں نے بھی قدم گننے شروع کر دیے۔ اتفاق سے ان کے گھر تک پہنچنے تک بھی 1000 قدم بنتے ہیں، 1000 قدم تھے۔ اب یہ ہوا جب گھر پہنچے
ہانڈی خالی تھی، چولہے پہ رکھا، خاتون جنت نے سر سیدھے میں رکھ دیا، اللہ اکبر، عرض کی اے اللہ میں تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، یہ لوگ آ گئے ہیں کھانا کھانے میں، یہ دعوت کی ہے میں نے۔ جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا ہے میرے محبوب